बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। कार सरकार में मुदाखलत का केस, शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर में एडिशनल सेशन जज नदीम हसन वसीर ने सड़क ब्लॉक करने और कार सरकार में मुदाखलत के केस में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली। शाह महमूद कुरैशी को 50,000 रुपये मुचलके जमा करवाने की भी हिदायत की गई। याद रहे कि शाह महमूद कुरैशी समेत दिगर के खिलाफ थाना रेसकोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुआद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम पार्टी के लिए उन्होंने जो कुछ किया शहीद कारकुनान के साथ हुआ, सबने देखा, हकायक पर मबनी फुटेज है जिसने बनाई है उसने खुद एतराफ़ किया कि ये ताज़ा है, पुरानी नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद का वाज़ेह जिक्र है। अफसोस की बात यह है कि वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक FIR दर्ज नहीं हो सकी। वारिस मौजूद हैं। पुलिस की मदयत में एक FIR काटी गई है। नैब ने फैज हमीद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस वापस कर दिया। नैब को भेजे गए रेफरेंस पर ब्यूरो ने कोई एक्शन नहीं लिया और शिकायत वापस कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि चंद हफ्ते कबल नैब के रावलपिंडी ऑफिस को एक फाइल मौसूल हुई जिसमें फैज हमीद के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक शिकायतनामा मौजूद था। शिकायतनामे पर चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले चंद नामालूम अफराद के दस्तखत थे। शिकायतनामे में दरख्वास्त की गई थी कि फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। ज़राए के मुताबिक DG नैब ने फाइल का जायजा लेने और हुकाम से मुशावरत के बाद शिकायत वापस कर दी। मुतलका हुकाम के तवासल से ब्यूरो को बाज़ाब्ता दरख्वास्त की जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि नए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की तैनाती के मौके पर तवक्को है कि मामला नैब को वापस भेजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब KP में इंतखाबात के लिए 3 लाख इजाफी नफरी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें एहसास इदारों के हुकाम भी शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने इदारों की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी और दोनों सूबों के इंतखाबात के लिए 3,53,000 इजाफी नफरी मांग ली। ज़राए का कहना है कि हुकाम को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब में पुलिस के अलावा 2,97,000 दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार दरकार होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 मजीद नफरी दरकार होगी। ब्रीफिंग देते हुए हुकाम ने बताया कि दोनों सूबों में तकरीबन 67,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पंजाब में तकरीबन 52,000 जबकि KP में 15,000 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। DROs इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की निशानदही करेंगे, जबकि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरों के अलावा दिगर इदारों की सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे। सेशन जज को रिश्वत देने का केस, शुएब शेख 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सेशन जज को रिश्वत देने के केस की समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सेशन जज परवेज कादर का बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी अपील का हिस्सा था। दीगर शरीक मुलज़मान के साथ ट्रायल कोर्ट ने शुएब शेख को जुर्म करार कर दिया। शुएब शेख को मुजरिम करार दिया था। हाई कोर्ट के 2 जजेस के सामने सेशन जज ने रिश्वत लेने का इतराफ़ किया था। वकील सफाई लतीफ़ खोसा को प्रोसिक्यूटर के दलाल के दौरान बार बार बोलने पर अदालत ने रोक दिया। लतीफ़ खोसा का कहना था कि इंक्वायरी 2018 में हुई, 5 साल बाद केस का ख्याल आया है। ज़ुबानी कलामी बयान एतराफ़ी बयान नहीं माना जा सकता। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने सेशन जज को रिश्वत देने के केस में मुलज़िम शुएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें FIA की तहवील में दे दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इंसाफ लॉयर्स फोरम के रहनुमा इकबाल शाह एडवोकेट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बिजली रोड थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता क्योंकि जिस इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज हुआ वो बिजली रोड थाने की हदूद ही नहीं। दरख्वास्त गुजार ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज FIR को ख़त्म करने की इस्तदा की। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस ज़हीरुद्दीन ने दरख्वास्त पर मुख्तसर समाअत की और इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिए। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वाज़ेह रहे कि कोयटा की अदालत ने गुज़श्ता रोज़ इदारों के खिलाफ और सराय के केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिनकी तामील के लिए कोयटा पुलिस आज लाहौर पहुंची थी। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने दही मरकज़ सेहत माचीवाल का विजिट किया। उन्होंने दही मरकज़ सेहत में तिबी सहूलियात की फ्राहमी, डॉक्टर्स स्टाफ की हाज़िरी, सफाई सुथराई का जायज़ा लिया।
ادویات کے اسٹور میں جا کر ریکارڈ کو چیک کیا۔ مزید جانتے ہیں محمد شامون نصیر سے۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے دیہی مرکز صحت ماچھیوال کا وزٹ کیا۔ انہوں نے دیہی مرکز صحت میں طبی سہولیات کی فراہمی، ڈاکٹر سٹاف کی حاضری، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا، ادویات کے اسٹور میں جا کر ریکارڈ کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے دیہی مرکز صحت میں مریضوں کی تیمارداری بھی کی اور مریضوں کے لواحقین سے علاج معالجہ کی سہولیات کے فراہمی کے بارے میں دریافت کیا، جس پر مریضوں کے لواحقین نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کو بہترین علاج معالجہ کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ مریضوں کے علاج معالجہ کی سہولیات کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈاکٹرز اور سٹاف اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں احسن انداز میں پوری کریں۔ ڈاکٹر اور سٹاف اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کی جائے۔ ہسپتال میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس موقع پر DDHO ڈاکٹر یوسف شہزاد بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر افتخار علی انجم کی رپورٹ کے مطابق GC وومین یونیورسٹی سیالکوٹ میں چھٹی 3 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس کا انعقاد۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور سیرت اسٹڈی سینٹر سیالکوٹ کے اشتراک سے GC وومین یونیورسٹی میں 3 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کی اختتامی تقریب سیرت اسٹڈی سینٹر سیالکوٹ میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ کوثر کا کہنا تھا کہ مغربی تہذیب کے مسلم معاشرے پر اثرات کم کرنے کے لیے ہم سب کو ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ محققین جدید دور کے مطابق ایسے تحقیق پیش کریں جس میں انڈسٹری اور معاشرے کو درپیش مسائل اور ان کے حل تجویز ہوں۔ تقریب کے مہمان خصوصی وائس چیئرمین سیرت اسٹڈی سینٹر خواجہ مسعود اختر کا کہنا تھا کہ دونوں اداروں کے اشتراک سے ایک کامیاب کانفرنس منعقد کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیرت اسٹڈی سینٹر مستقبل میں بھی یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک سے ایسے تعلیمی اور تحقیقی پروگرام منعقد کرتا رہے گا۔ کانفرنس کنوینر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ادارہ عربی علوم اسلامیہ ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ نے تمام مہمانوں اور منتظمین کا اظہار تشکر کیا۔ کانفرنس کی سفارشات پیش کی۔ 3 روزہ کانفرنس میں آسٹریلیا، مصر اور اردن سمیت پاکستان بھر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے محققین نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر محققین، مہمانوں اور آرگنائزرز میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ احمد چیمہ کی رپورٹ کے مطابق رفا انٹرنیشنل کالج مسلم ٹاؤن وحدت روڈ کیمپس لاہور کے زیر اہتمام سالانہ کلچر فیسٹیول بعنوان RIC فیسٹیول چاروں صوبوں کی ثقافت کے حسین مناظر، طلباء طالبات کی اپنے اپنے انداز میں بھرپور شمولیت اور تیاریوں میں حصہ۔ پروفیسر عثمان جاوید پرنسپل رفا انٹرنیشنل کالج مسلم ٹاؤن لاہور کی خصوصی آمد اور اظہار خیال۔ کلچر فیسٹیول میں چاروں صوبوں پر مشتمل 4 ہاؤسز اور دیگر تھیم بیسڈ ہاؤسز بنائے گئے۔ تمام ہاؤسز کے درمیان کانٹے دار مقابلہ، ہر ہاؤس نے اپنے اپنے انداز میں ثقافتی رنگ اور کلچر کو پیش کیا۔ پرنسپل اور مہمان شخصیات کے تمام اساتذہ کرام کو ان کے ہاؤسز کی کامیابی پر خصوصی مبارکباد۔ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات کی بھرپور کوریج۔ رفا کلچر فیسٹیول کا اختتام پاکستان زندہ باد کے نعروں سے کیا گیا۔ نوید شہزاد مغل کی رپورٹ کے مطابق رخ کریں گے کھاریاں کا۔ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ مقدس علی شاہ، ان کی بارے پوسٹ وائرل ہے کہ آج کے نفسا نفسی کے دور میں بھی صرف 200 روپے فیس لیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ڈھنگا کے چائلڈ اسپیشلسٹ 1000 روپے فیس لیتے ہیں اور ایک دن میں سینکڑوں مریضوں کو چیک کرتے ہیں۔ یعنی اگر 200 روپے فیس لینے والا ڈاکٹر 100 مریض یک چیک کرتا ہے تو 20,000 روپے یومیہ 6 لاکھ روپے ماہانہ کما سکتا ہے۔ تو پھر ڈنگا والے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر 1000 روپے فیس کے حساب سے تقریباً 1 لاکھ روپے یومیہ اور 30 لاکھ روپے ماہانہ آمدن بنتی ہے۔ دوائیوں ٹیسٹوں کے فنڈ اس سے الگ ہوتے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ڈاکٹر کو سیلوٹ، جبکہ ڈنگا کے چائلڈ اسپیشلسٹ کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یقیناً مقدس علی شاہ ایک حقیقی مسیحا اور فرشتہ صفت انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے اور باقی ڈاکٹر صاحبان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ دکھی انسانوں کی ہر ممکن مدد کر سکیں اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، آمین۔ کشمیر پریس کلب برنالہ رجسٹرڈ اور گلوبل اردو نیوز ٹیم آزاد کشمیر انچارج گلوبل اردو نیوز آزاد کشمیر زاہد حسین راجہ کی رپورٹ کے مطابق سرپرست اعلیٰ گلوبل اردو نیوز یاسر عرفات ملک، صدر گلوبل اردو نیوز میڈیا آفس برنالہ چودھری طاہر منصور کا وزڈم اسکول سسٹم برنالہ کا نجی دورہ۔ اس موقع پر پرنسپل وزڈم اسکول سسٹم کے پرنسپل مظفر حسین مظفر نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزڈم اسکول سسٹم جو اسٹیم ایجوکیشن سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے، اس ادارے میں بچوں میں لائف سکلز پر فوکس کیا جاتا ہے۔ مکمل انٹرنیشنل لیول کا منٹیسوری طریقہ تدریس استعمال ہو رہا ہے۔ وزڈم اسکول سسٹم پہلا ادارہ ہے جہاں
کوڈنگ اینڈ روبوٹکس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس ادارے میں بچے 9th کلاس میں او لیول کا امتحان کیمبرج کے تحت دے سکیں گے۔ اسی ادارے میں شعبہ ناصرہ، شعبہ حفظ القرآن قائم کیا گیا۔ ضلع صدر پاور جرنلسٹ بھمبر چودھری شاہد الرحمان اور انچارج گلوبل اردو نیوز بھمبر چودھری طاہر منصور نے اسکول انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ہر موقع پہ کور کیا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ بھمبر میں۔ دوسری بات یہ کہ آج ایک فنکشن تھا یہاں پہ، وزڈم کالج ہے برنالہ کے اندر، اور مظفر صاحب ہمارے موسٹ سینئر جو ہیں وہ پرنسپل ہیں، انہوں نے یہاں پہ بریفنگ دی ہے۔ کشمیر پریس کلب رجسٹرڈ برنالہ کے جو صحافی ہیں، اس میں چینلز کے بھی سارے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور یہاں پہ ضلع کی بھی نمائندگی ہو رہی ہے۔ انہوں نے بریف یہ کیا ہے کہ یہ بچے ہیں جو چھوٹے بچے جو پریپ سے نرسری سے شروع ہو کے 8th 9th 10th تک جاتے ہیں، ان میں جو رٹا سسٹم ہے اس کا بہت زیادہ یہ بچے جو ہے نا اڈاپٹ کر چکے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ رپورٹنگ اور کوڈنگ کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ بریف کیا ہے کہ بچوں کی مینٹلٹی کو اور رٹے سے ان کو دور کیا جائے، اور تاکہ لوگ جو ہیں یہ سمجھیں کہ بچوں کو ٹیکنالوجی میں فرام دا بگننگ جو ہے وہ لے کے وہاں پہ آگے تک لے کے جا سکے۔ تھینک یو۔ چل آج جو ہے نا وہ وزڈم اسکول کے پرنسپل مظفر صاحب نے آج تمام صحافیوں کو ایک میٹنگ کے لیے جو ہے یہاں مدعو کیا، اور انہوں نے اپنے اسکول کے حوالے سے جو ہے نا وہ بریفنگ دے رہے ہیں کہ کیسے وہ سائنسی طور پر جو ہے نا وہ تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں، اور بچوں میں جو ہے نا وہ کیسے وہ پڑھائی جو ہے نا ماڈرن طریقے سے وہ نا وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تمام صحافی بھائیوں کو اس لیے بلایا کہ تاکہ وہ بھی دیکھیں اور پبلک کو بھی یہ بتائیں کہ یہاں کے اسکول کا سسٹم جو ہے نا وہ بہت اچھا اور بڑے سائنسی طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم نے ایک جو نیا ادارہ سیٹ اپ کھڑا کیا ہے وزڈم اسکول سسٹم کے نام سے۔ یہ ایک بالکل یونیک اور منفرد ادارہ ہے۔ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ انشاءاللہ اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ فرم سے ورکنگ کر رہی ہے کہ بچوں کو بالکل رٹا سے نکال کے سٹیم ایجوکیشن پہ لے کے جانا، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس پہ بچوں کو اس طرز پہ پڑھانا کہ بچہ پریکٹیکلی پڑھے، نہ کہ رٹے کی طرف جائے۔ اور اسی شعبے کے اندر ادارے کے اندر انشاءاللہ شعبہ حفظ قرآن بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی بریفنگ کے لیے آج ہم نے اپنے صحافی بھائیوں سے گزارش کی کوئی یہاں تشریف لائیں، تو میں تمام بھائیوں کا گزارش کرتا ہوں، چودھری شاہد الرحمان صاحب ہیں، طاہر منظور صاحب، ظاہر راجہ صاحب، انصر محمود صاحب، آصف اکرم صاحب، واجد محمود صاحب، سارے ساتھی جو باقی دیگر ساتھیوں نے بھرپور شرکت کی، اور ان تمام ساتھیوں کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں وہ یہاں تشریف لائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔